یہ جو ادب ہوتا ہے نا، یہ معاشرے کے اندر سکون پیدا کرتا ہے، اور بے ادبی جو ہوتی ہے یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر بے سکونی پیدا کرتی ہے۔ ادب ہمیشہ محبتوں کے فروغ کا سبب بنتا ہے۔ بے ادبی، بے باکی، اپنی زبان کا تیزی سے استعمال کرنا، یہ نفرتوں کا باعث بنتا ہے۔ ادب کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں، ان سے ملاقات کر کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادب والے ہی نہیں، صرف ان کی کسی نے تربیت بھی کی ہے۔ اور بے ادبی، توہین، کسی شخص کے لیے ہتک لہجہ اختیار کرنا، یہ بتاتا ہے کہ شخص غیر تربیت یافتہ ہے۔ آپ جب ادب کرنے والے ہو جاتے ہیں، پیار کرنے والے ہو جاتے ہیں، تعظیم کرنے والے ہو جاتے ہیں، تو آپ نا معاشرے میں سکون پیدا کرتے ہیں۔ جب آپ کسی کو احترام دیتے ہیں، کسی کی قدر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کا رویہ عقیدت والا ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ دو قسم کے بچے ہوتے ہیں۔ ایک بچہ وہ ہوتا ہے جس سے ماں باپ بات نہیں کرتے، کوئی کام نہیں بتاتے، کوئی گفتگو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں ہے بات کرنے کی۔ وہ بیٹا ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کی وہ کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، لیکن وہ اسے کوئی کام نہیں بتاتے۔ ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جس پہ ماں باپ سارا ہی بوجھ رکھ دیتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میں نے جو اس نے کہنا ہے وہ اس نے کر دینا ہے۔ اب وہ بچہ سکون دیتا ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اپنے دل میں راحت محسوس کرتے ہیں۔ وہ رویے ہیں، آپ کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں عرض کر رہا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہیں، گھر میں غریبی ہے، بچہ ڈیوٹی سے آیا ہے، اب ماں باپ اسے کوئی کام کہنا چاہ رہے تھے، دونوں نے منصوبہ بندی کی ہے اور لفظ جمع کیے ہیں، اپنی سادگی میں کچھ جملے تراشے ہیں۔ بیٹا جب آیا تو بڑے دھیمے لہجے میں کہا، پتر ہمیں تیرے وسائل کا بھی پتہ ہے، مسائل کا بھی پتہ ہے، تنخواہ کتنی ہے ہم جانتے ہیں، خرچے کتنے ہم جانتے ہیں، لیکن پتر ہم بھی تیرے علاوہ کس کو کہیں، تیری بہن غریبنی کو 10-20 ہزار کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو کوئی مہربانی کر اس کے ساتھ۔ بچہ تو ایسے ہوا جیسے پہلے سے ہی تیار بیٹھا تھا، لاوا تھا، پھٹ گیا، کہنے لگا، ابا جی آپ ہر وقت مجھے تکلیف ہی دیتے رہتے ہیں، اماں ہر وقت آپ کام بتاتی رہتی ہیں، بہن کو سمجھائیں نا آپ کہ میرے پہلے بڑے مسئلے ہیں، میں کہاں سے اسے پیسے دوں۔ ماں باپ بیچارے ساری رات روتے رہتے ہیں، یار یہ اس نے کیا کیا، نہ دیتا چلو وہ ڈب سے جواب دے دیتا۔ ایک رویہ دوسرا ہے، بیٹا گھر آیا ہے، ماں باپ نے بات کی، کہا پتر وہ تیری بہن کو کوئی ضرورت تھی اور ہم تیرے مسائل وسائل دونوں کو جانتے ہیں، دل نہیں کرتا تجھے کہنے کو، لیکن پھر ہم تو اب عمر کے اس حصے میں ہیں کہ مزدوریاں نہیں کر سکتے، تجھے ہی کہنا ہے، تو اگر تو محسوس نہ کرے تو کچھ رقم کی ضرورت تھی۔ تو پتر اٹھ کے قریب بیٹھ گیا ماں باپ کے، اور اس نے ہاتھ پکڑ کے باپ کا چوم کے کہا، ابا جی مجھے آپ ڈر ڈر کے کام نہ بتایا کریں، آپ حکم کریں، میری جان بھی حاضر ہے۔ یہ 20 ہزار کی کیا بات ہوئی، آپ جتنے کہیں گے میں بندوبست کروں گا، اور بہن کو بھی آپ یہ کہیں کہ وہ ڈرا نہ کرے، وہ اس گھر کے حصے دار ہے، یہ اس کا میکا ہے، یہاں تو وہ فخر سے آ سکتی ہے، ناز سے آ سکتی ہے، اسے کو جب آئے گی دروازہ کھلا ملے گا، جب آئے گی بھائی کی شفقت ملے گی۔ بہن نے بھائی پہ ناز نہیں کرنا تو کس پہ کرنا ہے؟ روئیں گے اس کے ماں باپ بھی ساری رات ہی، پر دعائیں دیتے روئیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کی تلقین ان لفظوں میں کی کہ اس تلقین میں تاکید بڑی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جو چھوٹے پہ شفقت نہ کرے اور بڑے کا اکرام نہ کرے، اس کی سزا کیا بیان کی؟ فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا، جو رحم نہ کرے ہمارے صغیر پر، اکرام نہ کرے ہمارے کبیر کا، ہمارے بڑے کا، اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اس نے جو ادب کا خاص حسن ہمارے دین نے دیا ہے، جب اس نے فالو ہی نہیں کیا تو پھر وہ ہم میں سے۔ اور ادب سے مراد صرف خوشامد کرنا نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک خوشامد کرو تو ادب والے ہیں ہم، اور بعض لوگوں کو خوشامد کا نشہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، تو خوشامد اچھی کریں تو وہ بھی کہتے ہیں بندہ بڑا با ادب ہے۔ ادب ہمیشہ، اور ادب کے بڑے دائرے ہیں۔ اب صحیح بخاری میں حدیث ہے، استادوں کے مقابلے میں مسئلہ نہیں بتانا چاہیے، یہ بھی ادب ہے، آتا بھی ہو تو نہیں بتانا۔
بڑے بیٹھے ہوں تو کسی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ادب ہے۔ صوفیات تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ شیخ بیٹھا ہو تو تسبیح نہ چلاؤ، تمہیں نصیحت کر رہا ہے تم تسبیح چلا رہے ہو، تم اسے بتانا چاہ رہے ہو کہ میں تو نیک آدمی ہوں، تو باتیں کر رہے ہو میں اللہ اللہ کر رہا ہوں۔ ادب کے جو معیار دین نے طے کیے ہیں ان کو آپ دیکھیں اپنے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور کبار صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے جید لوگ، کہتے ہیں بڑے بڑے اکابرین صحابہ بیٹھے تھے۔ تو حضور نے سوال پوچھا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ وہ درخت کون سا ہے جس کی مثال مومن کی طرح ہے، جو پھل زیادہ دیتا ہے، محبت زیادہ کرتا ہے، کون ہے جس کی مثال مومن کی طرح؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ تھا کہ کھجور کا درخت ہے، پر چونکہ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، چونکہ عمر فاروق بیٹھے تھے، چونکہ عثمان غنی بیٹھے تھے، چونکہ مولا علی بیٹھے تھے، چونکہ بڑے بڑے اکابرین بیٹھے تھے اور میں تھا بچہ، فرماتے ہیں جواب آتا بھی تھا تو میں نے اس لیے نہیں دیا کہ میرے باپ بیٹھے ہیں، میرے چچا بیٹھے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے صلاح دوں؟ فرماتے میں نے بتایا نہیں، لیکن جب کسی نے نہ بتایا تو حضور نے خود فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آ گیا کہ میرے ذہن میں جو جواب تھا بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن صحابہ ایمرجنسی میں بھی حضور کا ادب کرتے۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں ہیں، ایڑی پر ڈنگ مار رہا ہے سانپ، اور سانپ کا نام لے لے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، لیکن ایڑی پہ ڈنگ مارا جا رہا ہے جب تک، اب اس کا اثر تیز ہوا، اس زہر کا اثر جب جسم پہ ہونے لگا تو آنسو آنکھوں سے نکلے، وہ حضور کے چہرہ نور پر آئے تو محبوب نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنا چاہیے تھا نا سانپ 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 سانپ، پر حضرت صدیق اکبر ادب نہیں بھولے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان، حضور میرا باپ بھی قربان، فدا کا روحی و قلبی یا رسول، حضور میرا دل بھی قربان، حضور میری روح بھی قربان، یا رسول اللہ وہ سانپ نے ڈس لیا مجھے، ادب نہیں بھولے۔